باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ناظرین کرام، موضوع تربیت اولاد کے ساتھ حسنین کاظمی نجفی دفتر قائد ملت جعفریہ نجف اشرف کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پرفتن دور میں اور اس مشکل ایرا میں اولاد کی تربیت کرنا انتہائی سنگین کام ہے۔ بڑے بڑے علماء یہ فرما گئے ہیں کہ اولاد کی تربیت، نیو جنریشن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے۔ اولاً ہم یہاں مختصر بحث کرنے کی کوشش کریں گے کہ خود تربیت کیا ہے، تربیت کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو ہر بچہ جانتا ہے کہ پرورش کرنا اور پالنا، اس طرح کے معنی میں ہے، تہذیب کے معنی میں ہے، تعلیم کے معنی میں ہے۔ اصطلاحی معنی بیان کرنے میں علماء اور اصحاب نظر کے درمیان اتفاق اور اشتراک پایا جاتا ہے۔ متقدمین اور متاخرین علماء اور دانشوروں نے اگرچہ مختلف ٹرمز اور مختلف تعبیریں استعمال فرمائی ہیں، لیکن سب نے بات ایک ہی فرمائی ہے۔ جیسا کہ اخوان الصفا کی نظر ہے، تربیت ان امور کو کہتے ہیں جو انسان کی روحانی شخصیت کو پروان چڑھانے میں مؤثر ترین واقع ہوتے ہیں۔ وہ افیئرس، وہ امورز جو انسان کی تربیت کو سدھارنے میں، نکھارنے میں اور پروان چڑھانے میں مؤثر ترین ثابت ہو، ان امور کو تربیت کہتے ہیں۔ بہترین تعبیر استعمال فرمائی ہے۔ اسی طرح آیت اللہ متحری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تربیت انسان کی حقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے۔ ایسی صلاحیتیں جو بالقوہ جانداروں میں، انسان، حیوان اور پیڑ پودوں کے اندر ہوں، اور بالفعل ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا نام تربیت ہے۔ اس نظر کے مطابق تربیت بالمعنی خاص، یعنی تربیت جانداروں کے ساتھ مختص ہے، اور بالاخص تربیت انسانوں سے مختص ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر علی شریعتی کی نظر ہے کہ تربیت انسانی روح کو خاص ہدف اور مقصد کے لیے خاص شکل دینے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہترین تعبیر استعمال فرمائی ہے۔ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اگر انسان کو فری کر دیا جائے تو اس کی شخصیت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یعنی وہ اس طرح سے پلے بڑھے گا کہ اس کی شخصیت سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے گا
اور نہ وہ بے تربیت انسان کسی کو فائدہ پہنچا سکے گا، بلکہ اس کی جو ہے بے تربیت شخصیت جو ہے معاشرے کے لیے گردآلود ثابت ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً اس دور میں جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس ایرا میں نئی نسل 90% بگڑنے کے چانسز ہیں۔ 90% جو ہے نئی نسل بگاڑ کا شکار ہے۔ اگر اس دور میں اگر انسان اپنی نئی نسل کی، اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی کوشش نہ کرے تو پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ عیسائیت کا جو نظریہ ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے تربیت اور تعلیم کے حوالے سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تربیت اسلامی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یعنی تربیت اسلامی کے نقطۂ نگاہ کا وہ قاتل ہے ان کا نظریہ۔ اس وجہ سے تعلیم و تربیت کے لیے ان کے ہاں کوئی گنجائش نہ رہی، لہٰذا آج یورپ میں دیکھیں، یورپ بے دین ہو کر رہ گیا ہے، یورپ بے تہذیب ہو کر رہ گیا ہے، یورپ بے ثقافت ہو کر رہ گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ یورپ کے فالورز بننے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو۔ اس وقت آپ دیکھیں، نظارہ فرمائیں، پوری دنیا میں اسپیشلی یوتھ اور ٹین ایج کی جو نسلیں ہیں وہ یورپ کی کلچر اور ثقافتوں کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو اور مختلف جو ہے چینلز کے تھرو، چونکہ وہاں کی تہذیب جو ہے جو کسی خاص نظریے کے تحت نہیں ہے، ان کا کوئی تمدن نہیں ہے، لہٰذا بے راہ روی کی ان کی جو روشیں ہیں، ان روشوں کو، ان طریقوں کو جو ہے اپنانے کی نئی نسلیں اور ٹین ایج جو ہے کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کی تہذیب میں، ان کی ثقافت میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے جو ہے قابل تقلید ہو، جو قابل پیروی ہو۔ دیار مغرب ہوس میں غلطا، شراب ارضاں شباب عریاں، کہ جس کو دیکھو ہے غرق نسواں، ہم ایسی تہذیب کو کیا کریں گے۔ دیار مغرب، یہ جو یورپ کی دیار ہیں، ممالک ہیں، ہوس میں غلطا، ان کی جو نئی نسل ہیں، جو ٹین ایج ہیں، وہ ہوس میں غلطا ہیں، خواہشات نفسانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کی جو سرزمین ہیں وہ شراب ارضاں ہیں، شراب میں جو ہے ڈوبی ہوئی ہے۔ شباب عریاں، ان کی جو ٹین ایج ہیں وہ عریاں ہیں۔ ہماری ٹین ایج جو ہے نسلیں، اسلام کے فالورز جو ہیں وہ نسلیں کیا کرتی ہیں؟ یورپ کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ہمارے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کے چہرے پر دبا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ فقدان تربیت کی وجہ سے ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، روحانی شخصیت کو نہ نکھارنے کی وجہ سے ہے، کہ جس کو دیکھو ہے غرق نسواں، ہم ایسی تہذیب کو کیا کریں گے۔ ٹین ایج اور یوتھ جو ہے کو دیکھو آپ کہ ہر کوئی جو ہے غرق نسواں ہے، لہٰذا ہمیں وہ سویلائزیشن، وہ کلچر نہیں چاہیے۔ ہمیں صدر اسلام میں پروردگار عالم نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تمدن دیا ہے، جو کلچر دیا ہے، جو تہذیب دی ہے، وہ جو ہے قابل تقلید ہے، قابل فالورز ہے۔ اس تہذیب کے ضمن میں اور تہذیب کی جو ہے پیروی کی وجہ سے انسان جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے اور خدا کی پیروی کا قابل ہو جاتا ہے، خدا کی جو ہے، خدا کے احکام کی جو ہے پاسداری کا انسان قابل ہوتا ہے۔ اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم کیا ہے اپنے بچوں کی اور اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے کی کوشش کریں تو ہماری نئی نسلیں انشاءاللہ راہ پر آ جائیں گی، اور ساری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک تمام جو ہے
انسانی نسلوں کے لیے جو ہے ہماری نسلیں اسلام کے فالورز، دین مبین اسلام کے فالورز، محمد و آل محمد کے فالورز جو ہیں وہ جو ہے آئیڈیل کے طور پر ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن تربیت کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے، تربیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صدر اسلام میں دیکھیں، صدر اسلام میں پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ معلم اور مربی کے طور پر جو ہے دنیا میں تشریف لائے اور جہالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو جو ہے نور و ہدایت کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، خدا کے احکام کے ذریعے جو ہے راہ راست پر، دین مبین اسلام پر، وہ دین مبین اسلام جس کی پیروی کرنے سے، جس کے فالورز بننے سے جو ہے انسان کو حیات ابدی ملتی ہے، انسان کو زندگی سرمدی ملتی ہے، انسان کو جو ہے حیات جاودانی ملتی ہے۔ حیات جاودانی کب ملتی ہے؟ جب جو ہے صحیح معنوں میں تربیت کی جائے، صحیح معنوں میں جو ہے تعلیم و تربیت سے نئی نسل کو، ٹین ایج کو اور یوتھ کو جو ہے آراستہ کیا جائے تربیت سے، تب جا کر جو ہے اس کو بقا والی زندگی ملتی ہے، حیات سرمدی ملتی ہے، حیات ابدی ملتی ہے، زندگی سرمدی، حیات جاودانی ملتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، معاشرے کے افراد کا تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، روح کو نکھارتا ہے وہ رسول، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی کیا ہے؟ تعلیم جو ہے دیتا ہے۔ لہٰذا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کی جو ہے تمہیں علم سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ وَيُزَكِّيكُم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ دیکھو قرآن میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تھرو ببنگ دہل صبح قیامت تک تمام انسانی نسلوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے فرمایا، وَيُزَكِّيكُم، وہ رسول جو ہے تمہارا تزکیہ کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، تمہاری تربیت کرے گا، جس تربیت کے ذریعے تمہارے لیے حیات ابدی ملتی ہے، تمہارے لیے حیات جاودانی ملتی ہے۔ بس قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا ہدف کیا ہے، جس کے ذریعے صدر اسلام میں پیغمبر گرامی قدر نے ساری جو ہے تاریکی اور ظلمت اور بربریت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، وہ نسلیں جو جنگ و قتال پر فخر و مباحث کرتی تھیں، جو بے راہ روی کا شکار تھیں، ان نسلوں کو پیغمبر گرامی قدر نے قرآن کے ذریعے، خدا کے دین مبین کے ذریعے جو ہے راہ راست پر اور نور و ہدایت کی طرف لے آئے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کیا ہے تاریکی سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف لے آئے۔ بس قرآن کا مقصد لوگوں کو اندھیروں، گمراہی، مادیت پرستی، دنیا داری اور شیطان کی پیروی سے نکال کر نور و ہدایت، خدا پرستی اور فکر آخرت کی طرف لے آنا قرآن کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيكُم، بس جو ہے تزکیہ نفس کرتا ہے وہ رسول۔ بس تزکیہ کا جو تعلق ہے یعنی فکری اور عملی خباثتوں سے دور کر کے ارتقائی منازل کی طرف جو ہے لے جانا جو ہے معلم انسان نبی معظم کا کام ہے۔ نور ہدایت کی طرف لے جانا مربی انسان رسول معظم کا کام ہے۔ لہٰذا پیغمبر خاتم نے ساری انسانیت کو تزکیہ کر کے، تعلیم و تربیت کر کے اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے کر نور ہدایت اور فکر آخرت کی طرف لے جانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف فرمائی، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں دین اسلام کا بول بولا ہے اور دین اسلام کا چرچا ہے، اور تمدن اسلام اور تمدن جو ہے اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت جو ہے کا چرچا ہے۔ لہٰذا ہمیں فالورز آف جو ہے ہالی پروفٹ اور جو فالورز آف دین
دین مبین بننا چاہیے، نہ کہ جو ہے مغربی ثقافتوں کے فالورز بننا چاہیے۔ بس وَيُزَكِّيكُمْ جو ہے میں بات لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں گفتگو کروں گا کہ وَيُزَكِّيكُمْ کا جو تعلق ہے یہ جو ہے فکری، عملی اور جو ہے ظاہری، باطنی اور جسمانی، روحانی، انفرادی، سماجی امور سے ہوگا۔ لہٰذا ہر میدان میں، فکری میدان میں جو ہے انسان کو پاک کو منزہ کر کے اس کی روح کو جو ہے نکھار کر جو ہے بہترین معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل جو ہے فرد دینا، انسان دینا جو ہے یہ پیغمبر کا کام ہے، اور پیغمبر کے بعد جو ہے وارثین پیغمبر، وارثین محمد وآل محمد، علماء، والدین کا جو ہے کام ہے کہ معاشرے کے لیے ایک ایسا فرد دے دے جو پیغمبر کے فالورز ہوں اور تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بننے کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہو۔ فکری طور پر اس کی فکر میں جو ہے کیا ہے غیر متعلقہ افکار کا داخلہ ممنوع کا جو ہے اس کی جو ہے مہر لگنی چاہیے۔ بس فکری حوالے سے، عملی حوالے سے، عملی میدان میں، فکری میدان میں، ظاہراً، باطناً اور جو ہے عملاً مادی حوالے سے کیا ہے اور انفرادی، سماجی اور ہر اعتبار سے انسان کو جو ہے کیا ہے ہر میدان میں انسان کو اخلاق حسنہ اور بہترین اسلامی اقدار کا مالک بنانا جو ہے، اور حتی المقدور، حتی الامکان جو ہے بہترین شخصیت اور اقدار کا مالک بنانا جو ہے، اور انتہائی درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنے کا نام کیا ہے؟ تربیت ہے۔ لہٰذا تربیت کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بہت سارے ان گنت جو ہے روایتیں ہیں اور واقعات ہیں جن کے ذریعے سے، اور جو ہے حدیثیں ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک اولاد کی تربیت جو ہے کس قدر ضروری اور واجب ہے، اور خصوصاً ہر اعتراض کے اعتبار سے، ہر دور کے اعتبار سے جو ہے یہ چیز سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ جو دور ہے، ہمارا یہ جو ایرا ہے، یہ ٹائم ہے، یہ بھی انتہائی سنگین ٹائم ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہمیں ہر جہت سے محتاط رہنا چاہیے، ہمیں ہر جہت سے اولاد کی تربیت کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث جو ہے میں پڑھ کر انشاءاللہ اختتام میں گفتگو کرتا ہوں، اور جو ہے آئندہ کی نشست کے لیے کہ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کرو، احترام کرو، ان کو رسپیکٹ دے دو۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کا ادب جو ہے بہتر کرو، بہترین ادب کے مالک جو ہے اپنی اولادوں کو بناؤ۔ یغفر لکم، نتیجے میں جو ہے تمہاری مغفرت کی جائے گی، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہاری کوتاہیوں کا بھی کیا ہے ازالہ کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔